کچھ اذکار وہ ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے سامنے میں یہ بھی روایت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ وظیفہ ہے، یعنی مختصر ہے، یعنی کیونکہ اذکار کی بحث ہے تو اس لحاظ اس کو میں نے بیان کرنا محسوس سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے تاکہ اس کے پڑھنے سے فائدہ بھی ہو، اور ہمارے موضوع سے بھی ہے کہ جو وہ چیزیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں وہ اذکار. اس میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ہے، 5 تسبیحوں کا ذکر ہوگا جو ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے. اور پروردگار عالم پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر تسبیح کے عوض میں خدا اسے 3 چیزیں عطا کرے گا. یعنی جو میں بیان کروں گا کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھی جائے گی. مختلف تسبیح ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ خود روایت میں پیغمبر نے بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے نماز صبح کے بعد، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد اگر یہ تسبیحاں پڑھتا ہے تو ہر تسبیح کے عوض میں بدلے میں اللہ اسے 3 نعمتیں عطا کرے گا. تو کل کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ 15. ٹھیک، بہت آسان سوال ہے. تو 5 تسبیحاں 5 تسبیحاں ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور ہر تسبیح کے عوض میں بدلے میں اللہ اسے 3 نعمتیں عطا کرے گا، 3 چیزیں عنایت کرے گا، جو بھی آپ اسے تعبیر کریں. نماز صبح کے بعد یعنی نماز صبح پڑھنے کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، جیسا انہوں نے بیان کیا تھا کہ نماز صبح کے بعد اس تسبیح کو اگر انسان 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. یہ تسبیح میں نے عرض کیا کہ جمعرات کا جو کل دن گزرا اس دن کی بھی یہ تسبیح ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا یہ تسبیحاں جو پڑھی جاتی ہیں یہ تکرار بھی ہو رہی ہیں. یعنی اگر آپ جمعرات کے دن بھی پڑھیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. ایک تسبیح ہر جمعرات کو پڑھیں 100 مرتبہ، اور ہر صبح کی نماز کے بعد اگر آپ یہ 100 مرتبہ پڑھیں تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اسے 3 چیزیں عطا کرے گا، 3 نعمتیں عطا کرے گا. وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی سختی کو اس کے سبب آسان کر دے گا. دنیا اور آخرت کی سختی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. شر شیطان اور شر سلطان سے اس کو پناہ ملے گی. کسی بھی گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوگا. یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے ایمان زائل ہوتا ہے روایت میں کہ انسان اگر خدا نخواستہ وہ گناہ انجام دے دے کہ جس سے انسان کا ایمان زائل ہو جائے، لیکن اگر انسان اس تسبیح کو پڑھے گا مسلسل، یہ تسبیح کیا کام کرے گی؟ یہ کام تو آپ کا یہ کرے گی سختیوں کو آسان کرے گا. دنیا اور آخرت کی جو سختیاں آ رہی ہیں اس کو آسان، پھر شر شیطان اور شر سلطان سے اس کو محفوظ رکھے گا، اس کو پناہ میں رکھے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ کسی گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوگا. نمبر 2، جو شخص ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو درود ہے اس کو اگر 100 مرتبہ اگر پڑھے گا تو خداوند متعال اس سے 3 چیزیں عطا کرے گا. نمبر 1، وہ مقروض نہیں ہوگا، اس کا جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اسے عطا کرے گا، اور اس کے بعد عطا کرے گا. اس کے بعد فرمایا دوسری چیز یہ کہ یعنی پہلا ہے کہ وہ مقروض نہیں ہوگا، اس کا جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ادا کرے گا. دوسری چیز ہے کہ اس کے ایمان کو زائل ہونے سے محفوظ رکھے گا. یہاں پہ ایمان کا ذکر آیا کہ ایمان اس کے ایمان کو زوال سے محفوظ رکھے گا، یعنی وہی زائل ہونے سے محفوظ رکھے گا. تیسرا ہے کہ قیامت کے دن اس سے اللہ اپنی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا. دیکھیں درود پڑھنے کا فائدہ یہ ایک اور آ گیا. 15 پہلے بیان کیا نا، 3 یہ ہو گئے، 15 اور 3 18 فائدہ ہو گئے، 18 فوائد ہو گئے نا درود پڑھنے کے. اچھا، اس کے بعد نماز یہ ہوگی ظہر. اب آئیے نماز عصر. نماز عصر کے جو شخص نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ ذکر اگر پڑھے گا تو خدا اسے 3 انعام دے گا. اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کا رزق کشادہ کر دے گا، روزی میں وسعت ہو جائے گی،
اور اس کی دعا قبول کرے گا پروردگار۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اس سے پڑھے گا 100 مرتبہ نماز مغرب کے بعد تو اللہ اس سے 3 چیزیں عطا کرے گا۔ نمبر 1، گناہ کی وجہ سے ایمان زائل نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں تیسری مرتبہ یہ چیز آئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا تاکید آیا کہ ایمان کے زائل ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ ہاں یہ نا روایت میں آیا کہ کیوں آیا کہ دیکھیں آپ آخری وقت کے اندر شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے، یعنی ایمان اس کا زائل ہو جائے، کسی طرح ایمان اس کا زوال پذیر ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن بار بار روایتوں میں یہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان یعنی محفوظ رکھنا بہت اہم بات ہے۔ ایمان کا زائل ہونا بار بار آیا کہ اپنے ایمان کو زائل ہونے سے بچاؤ۔ ہم تمہیں معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں وہ عمل بتا رہے ہیں، وہ دعائیں بتا رہے ہیں، وہ اذکار بتا رہے ہیں، وہ وظیفے بتا رہے ہیں کہ تم نے جو اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پہ ایمان ہے، اس کے ولی علی پہ جو ایمان تم لے کر آئے ہو، ولایت کا اقرار کیا، یہ ایمان جو تم لائے ہو یہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، گناہوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے شیطان تمہیں بہکا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اذکار، یہ درود، یہ تمام چیزیں بیان اس لیے کی جا رہی ہیں کہ انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا، ورنہ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ وہ واقعات بھی آپ نے سنے کہ بعض اوقات انسان جب بہت دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے نا، وہی چیز شیطان اس کے سامنے لے کر آتا ہے آخری وقت میں حتیٰ یہاں تک بھی ہے کہ اب وہ واقعہ نہیں، مطلب صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آیت اللہ دستگیر نے اپنی کتاب مات میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ بعض اوقات کہا گیا کہ تم قرآن پڑھو، تو کہا میرے سامنے تلاوت قرآن، آخری وقت میں کہا یہ نہیں پڑھو۔ بعض سے کہا کہ مختلف واقعات، کیوں کہ پتہ چلا کہ بھائی وہ اس وقت شیطان ان کے سامنے اس کو بہکا رہا تھا کہ یہ تلاوت قرآن نہ کرو۔ مثال کے طور پر یہ ایک شخص تھا جس کا واقعہ ہے کہ اس کے سامنے بھی یہ کہا گیا، اس نے کہا میں تمہاری اس سے زیادہ وہ فانوس جیسے قلدین کہتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا تھا، تو شیطان نے وہ سامنے لے کر آیا، کہا میں اسے توڑ دوں؟ کہا نہیں، اسے نہیں توڑو، کہا تم میری بات مانو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف میں اشارے کر رہا ہوں، واقعات کی تفصیلات نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اس قسم کے واقعات ہیں کہ جس میں انسان کے ایمان کے زائل ہونے کا بہت خطرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ سنیں، برسید عابد کا واقعہ ہے، کتنے بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات ہیں جہاں پر ان کے ایمان آخری وقت میں ضائع ہوئے، یا انہوں نے شیطان کی بات مان لی، اتنے سال عبادت کی، اتنے سالوں عبادت کی، لیکن تو یہ سب چیزیں اس کا یعنی ان تمام اذکار اور عمل سے پتہ چلتا ہے، اور جو چیز پروردگار اس اذکار کے بدلے میں، اس دعا کے بدلے میں، وظیفے کے بدلے میں جو آپ کو دے رہا ہے، وہ جگہ جگہ آ رہا ہے کہ انسان اپنے ایمان کے محفوظ، ایمان انسان کا زائل ہونے سے بچے۔ تو اب یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کلمہ، اس میں یہی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد سے پڑھے گا، اللہ اسے 3 چیز عطا کرے گا، گناہ کی وجہ سے ایمان زائل نہیں ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا، عذاب قبر سے نجات دے گا۔ یہ 3 چیزیں سے جو شخص نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات 4۔ اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی آگے ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پورا پڑھنا ہے دونوں، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ایک ساتھ پورا پڑھنا ہے، بعض اوقات تسبیحات 4 آیا ہے، خود اذکار میں آپ دیکھیں تسبیحات 4 بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، اس میں الگ الگ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات تسبیح جانب ظاہرہ میں کیا ہے؟ یہی 3 چیزیں، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تسبیحات 4 میں 4 جملے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اس کو بھی الگ سے روایت میں آیا کہ یہ بھی الگ، یہ بھی، اور پھر یہ جو چیز بیان کی جا رہی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی روایت میں الگ سے آیا ہے۔ میں نے خود ایران کے اندر ایک اہل علم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بلا کوئی مشکلات ہیں، تو انہوں نے کہا اس جملے کی کثرت پڑھو، اس جملے کو آپ دیکھیں، یہ اور بھی مختلف روایتوں میں آیا یہ جملہ ولا، ہاں خاص کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھو یا رات کو، اس کو اسی جملے کو الگ سے کثرت سے پڑھو، صرف یہ جملہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ الگ سے بھی آیا ہے اسی طرح، اور تسبیحات 4 بھی الگ، لیکن یہاں پر جو آیا ہے یہ دونوں کو ملا کر آپ پڑھیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی اس تسبیح کو پڑھے گا 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ خداوند متعال اسے 3 چیزیں عطا کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھے گا، اس کے نامہ اعمال سے 10,000 برائیوں کو مٹا دے گا، اور جنت میں اس کے لیے لولو اور زبرجد جو ایک پتھر ہے، زبرجد کہتے ہیں شاید،
وہ جو پتھر ہے اس کے 5 لاکھ محلات اس سے عطا کرے گا، بنائے گا جو اس کے لیے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اذکار کا فائدہ ہے۔ اگر ہم مغرب کی نماز صبح کے بعد، مغرب کی صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز کے بعد 5 تسبیحیں پڑھیں تو آپ اگر ان تسبیحوں میں اگر دیکھیں تو وقت تھوڑا ہی لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو کتنی ساری چیزیں آپ کو عطا کر رہا ہے۔